ناظرین، جیسے کہ ہم نے ارطغرل میں دیکھا کہ وہ اور اس کے سپاہی کیسے اسلام کے غلبہ کے لیے لڑتے رہے، یہاں تک کہ اس کے سپاہی شہید بھی ہو گئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بیٹے عثمان اسی جدوجہد کو آگے کیسے لے جاتا ہے۔ ناظرین، کرولس عثمان سیزن 1 ایپیسوڈ 1 میں عثمان بامسی سے کہتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وعدے کو درخت میں بدلنے کا۔ شکر گزاری سے کام لینے والے جنگجو اور خواتین اسی تناول درخت کے چھاؤں میں اپنی سلطنت قائم کریں گے۔ جتنے دشمن ہیں وہ اسی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ عثمان کہتا ہے کہ میں اپنے بابا کا پرچم گرنے نہیں دوں گا۔ میں اور میرے اولاد بھی پرچم لہرانے کے لیے سردڑ کی بازی لگائیں گے، کسی قیمت سودا نہیں کریں گے۔ تو اس پر بامسی کہتا ہے، اے ماشاء اللہ، جب میں تمہیں اور تمہاری باتوں کو سنتا ہوں تو مجھے تم میں تمہارے بابا نظر آتے ہیں۔ دوسری طرف دندار بے، جو کہ قائی قبیلے کا سردار ہوتا ہے اور ارطغرل کا چھوٹا بھائی ہے، کا سلیمان شاہ کی طرح کمر میں ایک ناسور ہوتا ہے۔ وہ اس زہریلے ناسور کو جہاد کے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ زہرہ، جو کہ اس کی بیوی ہے، کہتی ہے کہ آپ ایک سردار ہے، خود کو مضبوط رکھیں۔ دندار بامسی کے بیٹے عثمان کے ساتھ صوفیہ کے قلعے کی کاروباری معاہدے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ بامسی اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ قلعے جانے کے لیے رخصت کرتا ہے اور اسے نصیحت کرتے ہیں کہ بہادری حفاظت کے لیے لازمی نہیں ہے، احتیاط بھی لازمی ہے۔ اسی دوران بیٹا بامسی سے سوال کرتا ہے کہ بابا، آپ کو تو ارطغرل بہت یاد آتے ہوں گے۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ ہائے میرے ارطغرل، بیٹا، میں جب عثمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سامنے ارطغرل کھڑا ہے۔ بامسی اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا، جیسے میں ارطغرل صاحب کے ساتھ کھڑا رہا ہوں، تم بھی عثمان کے ساتھ ہی رہنا۔ بورچن یعنی بامسی کے بیٹے عباس کی ہونے والی بیوی عباس کو کہتی ہے کہ آپ قلعے مت جائیے گا۔ عباس اس سے کہتا ہے کہ میں عثمان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں قلعے ضرور جاؤں گا۔ اسی دوران دندار اور باقی سپاہی قلعے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دندار سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک قائی کے بہادر سپاہیوں، تم رسی میں بٹے ہوئے تلوار کی طرح ہو، جو اندر سے آگ کی طرح دہکتی ہوئی اور باہر سے پرسکون ہو۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین، جب دندار اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ یہی تلوار قلعے والے کو تحفہ کرنا ہے، بیٹا اسے کہتا ہے، جی ہاں بابا۔ عثمان اسے کہتا ہے کہ ہم وہی تلواریں وہاں تحفے کے طور پر لے جائیں گے جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس پر دندار ناراضگی کا اظہار کرتے بامسی دندار سے کہتا ہے کہ دندار بے، میں بھی قلعے ساتھ جاؤں گا۔ دندار اسے منع کرتے ہیں اور کہتا ہے کہ آپ یہی ٹھہرے اور قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالے۔ وہاں قلعے میں گورنر اور کمانڈر کالانوس کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے کاروبار کو کائی قبیلے کے ساتھ بڑھایا جائے۔ اسی دوران گورنر کی بیوی آ جاتی ہے۔ کچھ دیر بعد ایک سپاہی آتا ہے اور کہتا ہے کہ قائی قبیلے والے تشریف لا رہے ہیں۔ گورنر نے خوب دندار اور ان کے سپاہیوں کا استقبال کیا۔ اسی دوران جب گورنر اور دندار کی بات جاری تھی کہ عثمان کو قلعے میں کچھ مشکوک محسوس ہوا، اسی دوران جب لوگوں سے خطاب کرتا ہے تو گورنر کی بیوی صوفیہ سپاہیوں کو اشارہ کرتے ہوئے حملہ آور ہو جاتے ہیں، لیکن عثمان ہوشیاری کے ساتھ ان کے چال کا مقابلہ کرتا ہے۔ گورنر کائی قبیلے کے سردار دندار سے حملے کی معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ معذرت قبول کرے دندار صاحب۔ دندار صاحب اسے کہتا ہے کہ معذرت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ لوگ سامنے نہیں آ جاتے۔ گورنر اسے یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ یقین کیجئے، میں ان لوگوں کو جلد از جلد پکڑ لوں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو اس معاہدے کا پتہ چل گیا تھا، اسی لیے حملہ کیا کہ اگر ہماری تمام شرائط قبول ہیں تو سب سے پہلے ان غداروں کو پکڑ لیں۔ گورنر کہتا ہے کہ اگر آپ کا میرے اوپر یقین ہے تو آپ کے شرائط قبول ہیں۔ اسی دوران کالانوس اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بار پھر سوچ لیں،
کیا آپ کو یقین ہے اس طرح کا فیصلہ لینا ٹھیک ہوگا؟ دندار اپنے بھتیجے گندوز سے پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ گندوز کہتا ہے کہ دندار صاحب اس کام کو ابھی ہی انجام دیا جائے، ارطغرل صاحب جب واپس آئیں گے تو قبیلے میں ضرور دعوت کریں گے۔ اسی وقت سب متفق ہو جاتے ہیں اور بات چیت شروع کرتے ہیں۔ کالانوس کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ بتائے کہ تاجروں کے قافلے کا کیا ہوگا، یہ بہت بھاری شرطیں ہیں۔ گندوز اسے کہتا ہے کہ جس کے حدود میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کا بدلہ لے گا۔ اس کے جواب میں کالانوس کہتا ہے کہ اگر ڈاکو کے حملے کے بعد آثار مٹ جائے یا وہ دوسری حدود میں داخل ہو جائے تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران عثمان آگے بڑھتا ہے کہ بالکل قبول ہے کالانوس۔ عثمان کہتا ہے کہ حدود پلانگ کر حملہ اور کافی خوش ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ضرور میں اس سے حساب لینا چاہوں گا، یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو انجام تک پہنچاؤں گا، تو اس طرح ہمارے تعلقات میں کسی قسم کی خلش پیدا نہیں ہوگی۔ گورنر دندار سے کہتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اپنے بھتیجے کو غلط نہ سمجھے۔ دندار کہتا ہے لیکن یہ طریقہ مشکل اور خطرناک ہے۔ اسی دوران عثمان صاحب کو یہ وظیفہ سونپ دیا جاتا ہے کہ آپ ان حملہ آوروں کو ڈھونڈ لیں، لیکن کالانوس اس فیصلے پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ فیصلہ مجھے بالکل قبول نہیں۔ گورنر عثمان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ میرے حدود میں ان حملہ آوروں کو ڈھونڈ کر اور حساب لے سکتے ہیں۔ وہاں صوفیہ حملہ آوروں کو مار کر قتل کر دیتی ہے کہ تم نے کیوں صحیح کام کو سر انجام نہیں دیا۔ صوفیہ کو یقین ہو گیا کہ اس سارے حملے کے بارے میں عثمان کو پہلے سے پتہ تھا۔ عثمان باہر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ بامسی کے بیٹے عباس کو لے جاتے ہیں اور حملہ آوروں کے پیچھے نکل جاتے ہیں، اور وہاں قبیلے میں عباس کی شادی کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے کہ عثمان کے ساتھ عباس حملہ آوروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید کیا جاتا ہے۔ عثمان کی چچی عثمان کی فکر میں پڑ جاتی ہے کہ عثمان ابھی تک قبیلے کیوں نہیں لوٹا، اور چاروں طرف عثمان کو ڈھونڈنے کے لیے سپاہی بھیج دیتی ہے۔ عثمان زخمی پڑا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے میں دو عورت آتی ہے اور عثمان کو بچا لیتی ہے۔ بامسی قبیلے میں عباس کی شادی کی خوشی کے موقع پر بکری کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں عثمان اپنے گھوڑے پر عباس کو زخمی لا رہے ہوتے ہیں۔ قبیلے والے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور قبیلے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ جب اس کی ہونے والی بھی پورجن کو پتہ چلتا ہے تو فوراً بھاگ کر چیختی ہے کہ عباس عباس۔ بامسی اپنے بیٹے کو زخمی دیکھتا ہوا غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی دوران عباس شہید ہو جاتا ہے۔ بامسی غم اور پریشانی میں عثمان سے پوچھتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا، تو عثمان کہتا ہے کہ ہم پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا۔ اسی دوران عثمان بامسی سے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کر دے چچا، میں عباس کو بچانے میں ناکام رہا۔ بامسی عثمان سے کہتا ہے تم پریشان نہ ہو، کبھی معافی مت مانگو، تم نے جو کیا سلطنت کی حفاظت کے لیے کیا۔ بامسی اپنے بیٹے کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے قبیلے والو، غم کرنے والے غم نہ کرے، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ماتم نہیں ہوگا، آج خوشی منانے کا دن ہے۔ حق ذات کا شکر ہے کہ آج میں ایک شہید کا باپ بن گیا ہوں۔ دوسری طرف قلعے میں صوفیہ آگ بگولا ہو جاتی ہے اور سپاہیوں سے کہتی ہے کہ تم نے پھر سے عثمان کو زندہ چھوڑ دیا۔ کمانڈر اسے کہتا ہے کہ بامسی کا بیٹا مارا گیا ہے حملے کے دوران۔ گورنر صوفیہ سے کہتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی غدار موجود ہے۔ صوفیہ گورنر سے کہتی ہے کہ اگر آپ کا خیال درست ہے تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ گورنر کالانوس کو کہتا ہے کہ وعدہ کرو کالانوس، ان غداروں کو جلد پکڑ لیں گے ورنہ اس بار وہ ہمیں بہت نقصان دیں گے۔ وہاں دندار عثمان کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا؟ اگر ارطغرل بھائی ہوتے تو کیا کرتے وہ تمہارے ساتھ؟ عثمان اسے کہتا ہے کہ اب یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، عباس کا انتقام میری ذمہ داری ہے، اگر بابا یہاں ہوتے تو وہ میرے ساتھ عباس کا انتقام لیتے۔ اسی دوران بامسی اپنے کمرے میں اپنے بیٹے کے غم
مناتے ہوئے غم و پریشانی میں اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آج تم اور میں شہید کے ماں باپ بن گئے ہیں۔ عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ عباس کے انتقام کا قسم اٹھاتا ہے اور انتقام لینے کی تیاری شروع کرتا ہے۔